أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ جس بستی میں اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجتے تھے تو اس بستی کے لوگ سمجھے کہ خوشحال تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو جو ہے مال و دولت دیا ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ وما نحن بمعذبین، اور ہمارے اوپر جو ہے عذاب نہیں آنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو جو ہے مال سے اور اولاد سے ہر چیز سے نوازا ہے، ہم کو دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ہے، عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس کا جواب جو ہے آگے اس کا دے رہے ہیں کہ وما اموالکم ولا اولادکم، کہ نہ تمہارا مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، تمہیں اللہ سے قریب نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، تو اس کے باوجود تم جو ہے اللہ تک نہیں پہنچ سکے، اس کے باوجود جو ہے اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے سے انسان بہت دور چلا جاتا ہے گمراہی کی طرف۔ کبھی کبھی انسان اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو اولاد میں ایسا مست مگن ہو جاتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو قرآن نے فتنہ کہا ہے، جس کی 27ویں پارے میں کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے نزدیک یہ جو مال ہے اور اولاد ہے یہ دونوں فتنہ ہیں۔ تو فتنہ اس اعتبار سے ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس زیادہ پیسے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو بھول جاتا ہے، اس کو غریب آدمی اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے جو ہے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ نے خوب اولاد دیا ہو، خاص طور سے بیٹا دیا ہو، بیٹی بہت کم ہو، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے بیٹا والے ہیں، ہمارے پاس اولاد ہے، 5 بیٹا کما رہا ہے، ہم جو خوب مستی سے کھا رہے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اور جب انسان گھمنڈ میں آتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے دین کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے، کفار و مشرکین، کہ تمہارے دین میں تو وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں جو بیچارے کمزور ہیں، ضعیف لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یہ لوگ آپ کے دین میں داخل ہو رہا ہے، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ جو دین میں داخل ہی نہیں ہو رہا، وہ ایمان ہی نہیں لا رہا ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ مالدار کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مالدار جس کو دیتے ہیں تو تم یہ مت سمجھو کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، نہیں، کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو ہم مال کے ذریعے سے اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کہ اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے تو اس پیسے سے آپ جو اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ دے کے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، جو غریب غربا ان کو کچھ دے کے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، صدقہ دے کے جو ہے کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ہے اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ اولاد سے، تو اولاد سے بھی اللہ کو آپ خوش کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی بیٹا کو آپ نے انجینئر بنایا یا ڈاکٹر بنایا، عالم دین بنایا، تو سب کو آپ کہیے کہ بیٹا آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، آپ عالم دین ہیں، لیکن کام کس کے لیے کیجیے؟ ایک اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیے۔ اس سے جو ہے بے ایمانی کر کے، جھوٹ فریب دھوکہ دہی سے پیسہ نہیں کھینچنا ہے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو یہ بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا جو ہے صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ دونوں چیز ہو گیا۔ تو لیکن یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس اولاد ہے اور مال بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس مال رہتے ہوئے بھی اور اولاد رہتے ہوئے بھی تم پھر بھی جو ہے تم اللہ کا قریب نہیں ہوئے، یعنی کہ تم ایمان نہیں لا سکے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، مگر یہ کہ من آمنا، جو شخص ایمان لایا، اور وہ عامل صالحا، اور نیک اعمال کرتا رہا، تو یہ لوگ کیا ہے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، وہ ایمان والا بھی ہے، اس کو کچھ حدیث کا علم ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو جس کے ذریعے سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، اب کیا ہوگا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجروں کو، ان کے ثواب کو جو ہے ڈبل کر کے دیں گے۔
کیا ہوگا؟ ڈبل کر کے دیں گے۔ جو لوگ مال والے بھی ہیں اور اولاد والے بھی ہیں، یہ دونوں اگر اللہ کے راستے میں ان دونوں کو خرچ کرتے ہیں اور دونوں کو اللہ کے راستے میں جو لگاتے ہیں، اس کے بعد اگر جو ہے اللہ کو خوش کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ڈبل جو ہے ثواب دیں گے، آخرت میں ثواب دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانہ میں، سب سے اونچا مقام ان کا ہوگا جنت میں، سب سے جنت کے سمجھیے کہ بالا خانہ میں وہ آرام سے سکون سے جو ہے چین سے سوئیں گے، آرام کریں گے۔ یہ ہے جی۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو خوب خرچ کیجیے، اتنا خرچ کیجیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو؟ خوش ہو جائے۔ اب آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مال خرچ کریں گے تو گھٹے گا، اس کا آگے جواب دے رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور جو شخص ہماری آیتوں کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی قرآن پاک کی آیت کو ناکام کرنے کی، اس کے پیچھے ہم عمل نہیں کریں گے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تو ان کو ہم کیا کریں گے کہ اولئک فی العذاب محضرون، کل قیامت کے دن اس کو ہم جو ہے عذاب میں دھر لیں گے، یعنی اس کو عذاب میں گرفتار کر دیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ دیکھیے پچھلے اس میں بھی آیا تھا اور پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ان ربی، بے شک تمہارا رب یعنی میرا رب، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں کو خوب رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ خوب رزق دیتا ہے، اور وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بھی رزق کم دیتا ہے نا، اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے کچھ مصلحت ہوتی ہے، تاکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ سوچتا کہ پیسہ ہوتا تو یہ کام کر لیتے، یہ کام کر لیتے، وہ کر لیتے، اتنا پیسہ ہم جو ہے خرچ کر دیتے کہیں پر ایسا کام میں جس میں نہ ثواب ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں سمجھیے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مال کم دیتے ہیں تاکہ یہ عیاشی نہ کرنے لگے، تو یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایسا جس کو جو نہ عقل ہے کچھ بھی نہیں، لیکن مال خوب ہے، خرچ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، پیسہ جو ہے رزق جو ہے کم کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں خوب دیتے ہیں کہ کھاؤ پیو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اگر ہم لوگ جو ہے سمجھیے کہ روزانہ آلو کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، کبھی گھٹا ہے اور بڑھتے جا رہا ہے۔ ہر سال ہم لوگ سمجھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں گائے کٹ رہے ہیں، ہندوستان میں کتنے گائے ذبح ہوتے ہیں، بکرا ذبح ہوتے ہیں، کبھی دیکھیں کہ کم پڑا ہو؟ بہت ہیں۔ پھر دیکھیے ہم لوگ کل سے پانی نکالتے ہیں، موٹر سے پانی جو کھینچتے ہیں، کتنا پانی لوگ یوز کر رہا ہے، کتنے لوگ پانی جو کھیت میں ڈال رہا ہے، کبھی گھٹا ہے؟ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس میں اضافہ کرے گا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یار گھٹ جائے گا، نہیں، اس دل میں یقین لانا ہوگا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے، یہاں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، آپ جو کچھ بھی اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو فَهُوَ، فا کا لفظ استعمال کیا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ وہ خرچ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اس میں بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ کہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جو ہے گائے ذبح ہو رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، روزانہ جو ہے مرغے جو ہم لوگ کھا رہے ہیں، تب کہاں گھٹ رہا ہے اور بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ دیسی مرغی ہم لوگ کھا رہے ہیں، مرغا جو کھا رہے ہیں، کہاں گھٹ رہا ہے اور بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ تو جتنا ہم لوگ خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے۔ پانی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، دیکھیے کتنا یوز ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور پانی دے رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے جا رہے ہیں، جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے ویسے اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا ہے، سمجھیے کہ پیسے دیا ہے، تو اپنے حساب سے جو ہے ایسا خرچ کریں کہ تاکہ ہم جو ہے ہمارا بھی کام چل جائے اور جو غریب غربا ان کا بھی کچھ جو ہے مدد ہو جائے۔ اب ایک چیز یہ کہ یہاں پر پیسہ جو خرچ کرنے کا جو بتایا گیا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا، تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ صدقہ کریں گے۔ اب جیسے کہ اب آپ کہیں کہ ہم جو ہے کسی ایسی چیز میں لگا دیں، جیسے کہ مان لیجیے آرکیسٹرا کہیں ہو رہا ہو اور ہم نے سوچا کہ لگا دیتے ہیں، چلو ہو سکتا ہے کہیں بھلائی ہو جائے، تو یہاں آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں۔
یہاں آپ کو ثواب کی بجائے آپ کو الٹا گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے اس پیسے میں آپ جو اس میں پیسے جو لگائے ہیں تو کتنے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور جتنے لوگ بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے سب کا گناہ آپ کے اوپر جائے گا۔ کتنا بھاری گناہ ہوگا۔ وہی اگر اسی پیسے کو اگر آپ کسی جلسے میں لگاتے ہیں یا مدرسے میں لگاتے ہیں، مسجد میں لگاتے ہیں، تو جتنا لوگ بھی جلسہ سننے کے لیے آئے گا سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جتنے لوگ بھی اجتماع میں لوگ جو بیان سننے کے لیے آئیں گے، اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کیے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا لکھے گا کہ ہاں آپ نے 1 روپیہ دیا تھا اجتماع میں اور اتنے سارے لوگ سنے تھے، سب کا جب لکھا جائے گا۔ تو یہاں پر پیسہ کا اضافہ ہوگا۔ گناہ والا کام میں دیجیے گا تو وہاں اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہاں تو پھر اپنے خرچ کیجیے، وہاں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اور اللہ تعالیٰ ہی سمجھیے کہ سب کو اچھے سمجھیے کہ اپنے حساب سے سب لوگوں کو رزق دے رہے ہیں، جس کے اپنا سمجھیے کہ ہر آدمی کے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، سب کو رزق دے رہے ہیں جی۔ تو اس نے سمجھیے کہ اپنے آدھے صفحے کی آیت میں ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اللہ کو کیا ہے، خوش کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے سے انسان اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور خرچ وہاں کیجئے جہاں نیک کام میں ہو، نیکی کے کام میں خرچ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا ثواب ڈبل ملے اور آپ کے مال میں اور اضافہ ہو۔ اگر گناہ والا کام میں خرچ کرتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، پھر وہ آپ اپنے حساب سے خرچ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب